ہمارے گھر میں جو دو فرشتے آتے ہیں کس لیے آتے ہیں، وجہ کیا ہے، اس ویڈیو میں بتایا جا رہا، سنیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا روز صبح دو فرشتے گھر پر کیوں آتے ہیں اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن جو سسرال میں جانی تھی وہ قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے ان 15 گھروں کے بارے میں جن گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے۔ یہ 15 کام جن گھر میں بھی ہوتے ہوں گے وہاں ہمیشہ پریشانیاں ہی رہے گی۔ پیارے دوستو سب کچھ بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، دین کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دین کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ صبح سے پہلے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ مت کرنا، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اقارب اور گھر والوں پر خرچ کر سکے۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی گھر ایسا تو نہیں جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ اپنے گھر والوں پر، عزیز و اقارب پر مال خرچ نہیں کرتا ہو، وہ چھپا کر رکھتا ہو، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو اکٹھا کر کے انسانوں سے چھپا کر رکھتا ہے تو وہ دوسرا فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، محروم رکھتا ہے، اور یوں عزیز و اقارب پر خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں عظیم اجر پاتا ہے، اور جو دنیا میں اپنا مال اپنے عزیز و اقارب پر خرچ نہیں کرتا تو وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن قبر میں پہنچ گئی۔ دوستو یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کی تیاریاں چل رہی تھی، دلہن کو سجایا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں مسجد میں اذان ہوئی اور اس کے بعد نماز کے بعد سے ہی لڑکی کے میک اپ کی تیاریاں چلنے لگی۔ اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ کیا گیا۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکی کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو اس نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں، اور اٹھی وضو کرنے کے لیے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے چلی تو اس کی ماں نے دیکھا اور پوچھا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو دلہن نے جواب دیا کہ امی، میں وضو کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نیچے سارے مہمان بیٹھے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم وضو کرو گی تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، تم پھر اچھی نہیں دکھو گی، سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس دلہن نے کہا کہ امی، لوگ کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر لڑکی وضو کے لیے چلی گئی
اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جانے لگی۔ وضو کرنے سے اس کا سارا میک اپ اتر چکا تھا، لیکن لڑکی کو اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی، اسے تو ڈر تھا اپنے رب کا۔ لڑکی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آخری سجدہ کیا تو وہ اٹھ نہ سکی اور سجدے میں ہی اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب کافی دیر بعد بھی دلہن نیچے نہیں پہنچی تو ماں کو فکر ہوئی، وہ کمرے میں گئی، دیکھا تو دلہن سجدے میں ہے۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ سجدے سے نہ اٹھی تو ماں قریب جا کر اسے ہلانے لگی۔ جیسے ہی دیکھا تو پتہ چلا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیارے دوستو، یہ جو پیارا سا میسج ہے، یہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے کسی مہنگے کریم اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں، 5 وقت کے وضو کا پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 15 گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے اور پریشانیاں آتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی تو بہت ہے لیکن پھر بھی پیسہ رکتا نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، آپ کی غریبی دور نہیں ہوتی، اگر آپ ان غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہو تو اسے فوراً اپنے سے دور کر دو۔ انشاءاللہ غریبی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی، آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ گھر میں غریبی آنے کی 15 نشانیاں۔ نمبر 1، لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا۔ نمبر 2، ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا۔ نمبر 3، بوتل کو پورا منہ یا پانی کے مٹکے کو منہ لگا کر پانی پینا۔ نمبر 4، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 5، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا۔ نمبر 6، گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا۔ نمبر 7، دانتوں سے ناخن کو کاٹنا۔ نمبر 8، فجر کی نماز نہیں پڑھنا۔ پیارے دوستو، سب سے زیادہ غریبی فجر کی نماز نہیں پڑھنے سے آتی ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہے۔ نمبر 9، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 10، الٹے لیٹ کر سونا۔ نمبر 11، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ نمبر 12، عورتوں کا کھڑے کھڑے بالوں کو سنوارنا۔ نمبر 13، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 14، گھر میں بڑے لوگوں کو نیچے بیٹھا کر خود اوپر بیٹھنا۔ اور نمبر 15، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کرنا۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ 15 کام جن کو کرنے سے گھر میں غریبی بنی رہتی ہے اور اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ ہر بار کی طرح اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم